الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. پرسوں کے درس میں ایک بات آئی تھی دسترخوان کے تعلق سے کہ میز اور کرسی میں کھانا یا جو زمین میں دسترخوان اوپر اٹھا کے بچھایا جاتا اس کا شرعی حکم کیا ہے. اسی طرح نوجوانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی، اس کا بھی ذکر ہوا، اس کی تفصیل باقی تھی. دسترخوان کے تعلق سے ہم ابھی بعد میں بیان کرتے ہیں. نوجوانوں کی آزمائش کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، کس طریقے سے ان کو اپنا گھر، وطن، ماں باپ اور بہت سے لوگوں کو چھوڑنا پڑا حق کے لیے. بعد میں جا کر کے بیوی بچوں کو بھی ایک جنگل میں جا کر چھوڑنا پڑا اور طرح طرح کی ان کی آزمائشیں آئیں. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ کس طریقے سے وہ موجودہ حکومت کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، پہاڑ کے غار میں پہنچے. اور سورہ کہف کے اندر انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ ہی رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح ان کی آزمائش لی، کنویں میں ڈالے گئے، پھر مصر میں بیچے گئے، خریدے گئے، اور اس کے بعد بھی ابھی آزمائشیں جاری ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اپنے نوجوانوں کو آزماتا ہے، اور اگر وہ نوجوان اپنی اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو بڑے سرخرو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتے ہیں اور آخرت میں تو بہرحال عطا کریں گے ہی کریں گے. آزمائشوں کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک انداز میں جس کو آزمایا جائے دوسرے کو بھی اسی انداز میں آزمایا جائے. ہر ایک کی آزمائش کے انداز الگ ہوتے ہیں، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، بس یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس لائن سے ہماری آزمائش کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں. کبھی دکھ اور بیماری کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر ہوتا ہے، کبھی نعمتیں لے کر ہوتا ہے. کبھی بیوی نافرمان مل گئی، کبھی بیوی اچھے ہے تو بچے نافرمان ہو گئے. یہ سب صحیح ہیں تو اڑوس پڑوس کے لوگ ستانے والے مل گئے. تو الگ الگ نوعیت اور الگ الگ جیسے انسان کی آزمائش ہوتی، بس وہ رضا بقضاء اللہ پر وہ راضی رہے، انشاءاللہ وہ دونوں جہان میں سرخرو ہوگا. جہاں تک تعلق دسترخوان کی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں مفتی جسیم صاحب، انہوں نے یوٹیوب میں اس کو سنا ہوگا تو انہوں نے کچھ ایک اصلاح کی کہ یہ جو کرسی اور میز پر کھایا جاتا ہے یا جو زمین میں ہم ٹیبل اونچی اٹھا کر کے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. غالباً پرسوں کے دن ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ درست نہیں ہے. ایک فقہی اصطلاح ہے جو اس معنی میں بھی ہوتی ہے کہ جائز نہیں ہے، اور درست نہیں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہتر نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے جائز نہیں ہے تو اب اس کا حکم تھوڑا سا بدل گیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے درست نہیں کا مطلب یہ کہ بہتر نہیں ہے تو وہ معنی ٹھیک ہے. دراصل یہ بات اس لیے پیدا ہوئی کہ جو چیزیں سنت کے مطابق ہوتی ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے. لیکن اگر ہمیں بظاہر وہ سنت والی نظر نہیں آ رہی تو کیا اس کو خلاف سنت کہا جائے گا؟
یا اس کو یہ کہا جائے گا کہ عام طور سے آدمی وہ کام کر رہا ہے اسے خلاف سنت سمجھ کر کے نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہ روٹین میں آ گیا تو حکم بدل جائے گا۔ اگر کوئی کام یہ ہو کہ بھائی خلاف سنت ہے تو حکم الگ ہوگا، اور اگر یہ اس کا پس منظر نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز روٹین میں ہے، تو زیادہ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق نہیں ہوا یہ کام، لیکن آپ اسے اس کی مذمت یا اس کو ناجائز کہنا بھی درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ٹائی لگانا ہے، کسی زمانے میں وہ غیروں کی مشابہت تھی، عیسائیوں کی اور خاص طور سے انگریزوں کی، لیکن اس کا اتنا چلن ہو گیا کہ آپ اگر قدیم فتاوے پرانے فتاوے دیکھیں تو ان میں یہ بات آتی ہے کہ جائز نہیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم فتویٰ نہیں کہ جائز نہیں، زیادہ یہ ہوگا کہ بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، خلاف اولا ہے، لیکن اب اسے ناجائز اور حرام کوئی نہیں کہے گا۔ جن لوگوں نے ناجائز کہا تھا ان کے پس منظر، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ صاحب اس کی صلیب جیسی شکل ہوتی ہے، وہ انگریزوں کا ایک شعار ہے، اب وہ شعار نہیں رہ گیا۔ یہی حال میز اور کرسی کا بھی ہے، اب وہ غیروں کا شعار نہیں ہے، ہم لوگ بے تکلف کھا لیتے ہیں، ہم لوگ سمرات سارے مسلمان اس میں، چاہے وہ شادی تقریب ہو یا گھروں میں ہو، تو بہتر تو اسے نہیں کہیں گے لیکن اسے ناجائز بھی نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ شکل جو زمین میں بیٹھ کر کے بینچ کو اوپر، زیادہ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اسے ناجائز اور حرام نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر کوئی سنت کے خلاف سمجھ کر کے کر رہا ہے، کبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کر رہا ہے، ترفع کی وجہ سے، تو حکم بدل جائے گا، لیکن اگر یوں ہی اتفاقی طور پر ہے تو اسے، اس کو آپ یوں سمجھیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ لیٹے، تو اب اگر کوئی آدمی زمین پر لیٹے گا تو اسے یہ نہیں کہ صاحب خلاف سنت کام کر رہا، دیکھیے حضور تو چارپائی پہ لیٹے، زمین پہ لیٹا ہوا، یا آپ چٹائی پر لیٹے زمین پر، اب کوئی بیڈ اور گدے پر لیٹ گیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب دیکھیے خلاف سنت کام کر رہا، حضور تو چٹائی پر لیٹے تھے، یہ صاحب دیکھیے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا حکم نہیں لگایا جاتا، کیونکہ یہ سنن عادیہ کہلاتی ہے۔ سنن عادیہ کا مطلب ہے کہ حضور کا ایک معمول تھا، یہ ایک ہوتی سنن ہدا، یہ علمی اصطلاح میں سنن ہدا اس کو کہتے ہیں، جو شرعی اعتبار سے وہ سنت ہے، جیسے ظہر سے پہلے کی سنت ہے، مسواک سنت ہے۔ اگر ان کے ساتھ آدمی غفلت برتے گا، منہ کی بالکل صفائی نہیں کرتا، تو خیر اس کی جگہ پر برش نے لے لیا، کسی نہ کسی درجے میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر یہ مان لیجیے ظہر سے پہلے کی سنتیں، ان کو اگر آدمی نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن ایک ہے سنن عادی، جیسے آپ نے بڑے بال رکھے پٹے، لیکن آپ کو گرمی لگتی ہے، یہ سنن عادیہ ہے، اس کو کریں تو بہت اچھا، نہیں کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ مکروہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بال چھوٹے رکھتے تھے، حالانکہ صحابہ سے زیادہ کون متبع سنت ہو گئے، لیکن کبھی آدمی کا مزاج ہوتا ہے اس کو گرمی لگتی ہے، آپ نے جبہ پہنا، آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے آپ صاحب خلاف سنت کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، حضور تو جبہ پہنتے تھے اور آپ نے یہ پہنا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کر لیں بہت اچھی بات ہے، آپ نے عمامہ باندھا، اس طرح کی بہت سی سنتیں ہوتی ہیں جو کیٹیگری کی گئی ہے کہ وہ سنت جو ایک انسانی عادت کے طور پر آپ نے کیا اور اس کا مذہب سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا، جائز اور ناجائز سے اس کا تعلق نہیں، تو اس کو ایک ایمان والے کی شان ہے کہ وہ کرے تو افضل ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے گنہگار نہیں ہوگا۔ جیسے پٹے بال رکھنا ہے، اب آپ کہتے ہیں بھائی ہم تھوڑے بال رکھتے ہیں، سر میں کھجلی ہوتی، کیسے پٹے رکھیں؟ نہ رکھیے پٹے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کھانے کا مسئلہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے زمین پر بیٹھ کر کے کھائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ وہ انداز نہ اختیار کریں کوئی اور اس میں کسی کی تشبہ مراد نہیں ہے، کسی کی نقل اتارنا مراد نہیں ہے، تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ تو اس دن جو بات آئی تھی اور وہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے توجہ دلائی، مزید وضاحت اس کی ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی گھمنڈ کے طور پر، کسی کی مشابہت کے طور پر اس طرح کا ہے کہ صاحب ہم کرسی میں ہمارے گویا زمین میں بیٹھنا ہمارے شان کے خلاف ہے، تو پھر وہی حکم آ جائے گا، اسے آپ ناجائز کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی نیت بدل گئی۔ لیکن اگر یوں ہی اتفاقی طور پر وہ گھر میں یا کہیں پر ہے تو زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب خلاف اولا،
بہتر طریقہ نہیں، بہتر وہی ہے جو حضور کی طریقہ تھا، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی زمانے کے تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں، جیسے ہم نے ٹائی کی مثال دی کہ کسی زمانے میں حکم الگ تھا، اب اتنے لوگ باندھتے ہیں کہ وہ اب کسی کا، عیسائیوں کا کسی کا شعار نہیں رہ گیا، ایسا نہیں کہ وہ عیسائیوں کا شعار ہے۔ پینٹ شرٹ کی بات آتی ہے، کسی زمانے میں اس لباس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب وہ کوئی ایسا فرق نہیں رہ گیا، شرعی حدود ملحوظ رہے کہ ٹخنے سے اوپر رہے، بہت چست نہ ہو، تو اب اس کو کوئی ناجائز نہیں کہے گا۔ تو اس طرح کبھی چیزیں زمانے کے تغیر کے اعتبار سے ان کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو پرسوں کے دن بات آئی تھی، ممکن ہے ناجائز کہہ دیا یا درست نہیں، تو اس معنی میں خلاف اولا کہ بہتر نہیں ہے، لیکن اسے ناجائز اور حرام نہیں کہیں گے۔ تو یہ وضاحت ہے، باقی انشاءاللہ اس آیت کے تعلق سے جو اور باتیں ہیں، اس میں ان ھذا الا ملک کریم، کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتے سے تعبیر دیا، تو کیا فرشتے کیا خوبصورت ہوتے ہیں، شیطان کیا بد شکل ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر اگلی